آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن نے پھر حاصل کیا ماجی اسمارٹ بس ایوارڈ۔ میونسپل کمشنر و اسمارٹ بس ٹیم میں خوشی کی لہر۔ ایوارڈ تو حاصل کر لیا مگر سروس کو اسمارٹ بنانے راستے بھی اسمارٹ کیے جائیں، شہریان کا مشورہ۔ حکومت کی ہدایت پر ریاست بھر میں چلائی جا رہی ہے اسکول سے قبل کی تیاری نامی مہم۔ پہلی جماعت میں داخلوں کے اہل طلبہ اور ان کے سرپرستوں کی جا رہی ہے رہنمائی۔ شہر و اطراف میں پروگرام منعقد۔ بندگان توحید نے شروع کر دی عید کی تیاری، بازار میں بڑھنے لگا ہجوم۔ روزہ رکھنے کے لیے ننھے بچوں میں بھی پایا جا رہا ہے جوش، روزانہ ہزاروں بچے رکھ رہے ہیں زندگی کا پہلا روزہ۔ اور نوجوان اور سماج کے دیگر افراد شراب و دیگر نشاور اشیاء سے رہیں دور، وقت گزاری کے لیے موبائل کے استعمال سے بھی کریں گریز۔ مذہبی پروگرام میں کیرتن کے ذریعے مہاراج نے دیا نیک پیغام۔ خبریں تفصیل سے۔ صوبہ گجرات کے سورت شہر میں منعقدہ ایک پروگرام میں مرکزی وزیر برائے شہری ترقیات کے ہاتھوں میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے اور ان کی ٹیم کو ماجھی اسمارٹ بس کی کامیاب خدمات انجام دینے پر ٹرافی سے سرفراز کیا گیا۔ یہ ٹرافی و ایوارڈ مرکزی حکومت کے وزیر برائے ہاؤسنگ اور شہری امور ہردیپ سنگھ پوری کے ہاتھوں عطا کی گئی، جبکہ اس موقع پر مذکورہ شعبے کے مرکزی وزیر مملکت کشال کشور اور ریلوے و ٹیکسٹائل کی مملکتی وزیر درشنا جاردوش بھی موجود تھیں۔ یہ تقریب سورت میں سورت انٹرنیشنل ایگزیبیشن اور کنونشن سینٹر میں منعقد کی گئی، جہاں اسمارٹ سٹیز کے اربنائزیشن کانکلیو میں اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت ماجھی اسمارٹ بس کی کامیاب خدمات کے لیے اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کو ٹرافی سے سرفراز کیا گیا۔ یہ ٹرافی میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے اور ماجھی اسمارٹ بس کی ٹیم نے حاصل کی۔ AMC انتظامیہ کے تحت اندرا نگر بائیجی پورہ میں چلائے جانے والے سینٹرل پرائمری و مڈل اسکول میں پہلی جماعت میں داخلوں کے لیے اہل طلبہ اور ان کے سرپرستوں کے استقبال کے لیے ایک پروگرام رکھا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی پولیس کمشنر اپرنا گیتے کے ہاتھوں اور میونسپل افسر برائے شعبہ تعلیمات رام ناتھ تھورے، جنسی پولیس تھانہ کے انسپکٹر وینکٹیش کیندرے، ڈائٹ اورنگ آباد کے ڈاکٹر پرکاش مانکے، ہنڈالے سر، سمگر شکشا اورنگ آباد کے پروگرام آفیسر نیان دیو سانگڑے، چھایا چوہان، سنجے جائے بہار، شلپا مگرکر اور انیتا کھرات کی موجودگی میں طلباء و سرپرستان طلباء کا استقبال کیا گیا۔ اس پروگرام میں اسکول کے مدرسین و معلمات اور تدریسی و غیر تدریسی عملے نے پروگرام کی کامیابی کے لیے کاوشیں کی۔ حکومت کی ہدایت پر ریاست بھر میں اسکول سے قبل کی تیاری نامی مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت ایک پروگرام کنبھے پھل میں بھی رکھا گیا۔ کنبھے پھل نامی مقام پر موجود ضلع پریشد سینٹرل پرائمری اسکول میں منعقدہ اس پروگرام کا افتتاح ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر مکند چلونت اور ودیا پرادھیکرن کی شریمتی بارہاتے کی موجودگی میں عمل میں آیا۔ پروگرام کے آغاز سے قبل ساوتری بائی پھلے کی تصویر پر پھول چڑھائے گئے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس پروگرام میں سال 2022-23 کے لیے پہلی جماعت میں داخلوں کے اہل طلبہ اور ان کے سرپرست بڑی تعداد میں شریک تھے۔ یہ مہم 8 تا 10 ہفتوں تک جاری رہے گی اور ہر بچے کو تعلیمی دھارے سے جوڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہاشم رزاق شاہ، جیوتی بھالے، وندنا چوہان، روہنی پمپر کھیڑکر، پشپا بھومے، رینوکا ملکو نائک، اوشا دانڈگے اور دیگر اسٹاف ممبران نے اہم رول ادا کیا ہے۔ مقصود کالونی کے ساکن ڈاکٹر اشرف الدین شاہد کی دختر شہزون تروب نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا، جس پر ان کے والدین اور دیگر عزیز و اقارب نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ ناظرین، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہزاروں بچے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھ کر مذہب اسلام کا اہم رکن اور فریضہ ادا کرنے لگے ہیں۔ گو کہ اس سال گرمی میں اضافہ ہوا ہے، اس کے باوجود یہ ننھے روزے دار اپنی بھوک اور پیاس پر قابو رکھتے ہوئے روزے رکھ رہے ہیں۔ مقصود کالونی کے ساکن ڈاکٹر اشرف الدین شاہد کی دختر نیک اختر ننھی شہزون تروب نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا، جس پر ان کے والدین، دادا دادی، نانا نانی
اور دیگر رشتہ داروں نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا اور اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی کہ اللہ اس معصوم کا جذبہ ایمانی اسی طرح مستحکم کرتا رہے۔ ابرار کالونی کی 7 سالہ ام ہانی انصاری بنت عبد المبصر انصاری نے بھی اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا، جس پر اس کے والدین نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ لوٹا کرنجا کی ساکن اسما شہزادی عبدالعزیز خادر نے بھی 9 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا، جس پر اسما کے والدین اور دیگر رشتہ دار خوشی سے سرشار ہیں۔ ان لوگوں نے اسما کے لیے ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ رمضان عید کی مناسبت سے سٹی چوک میں موجود نرگس کلیکشن پر مختلف ویرائٹیز کے کپڑے منگوائے گئے ہیں، جنہیں خریدنے کے لیے یہاں خواتین کی بھیڑ امڑنے لگی ہے۔ ناظرین، مقدس ماہ رمضان کا آج 15واں دن بھی گزر گیا، یعنی نصف کے قریب رمضان گزر گئے۔ مقدس ماہ رمضان میں جہاں بندگان توحید عبادتوں میں مصروف ہیں، مساجد آباد ہیں، شہر کی جامع مسجد میں بھی شہریان کی ایک بڑی تعداد نماز تراویح اور نماز جمعہ ادا کرنے کو ترجیح دیتی ہے، وہیں اب بندگان توحید عید الفطر کی تیاریوں میں بھی مصروف ہوتے دکھائی دینے لگے ہیں۔ بازاروں میں کپڑے کی دکانوں پر خواتین و گاہکوں کا ہجوم بڑھنے لگا ہے، تاہم گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی کچے کپڑے کی بجائے اب ریڈی میڈ کپڑوں ہی کی مانگ ہے۔ اسی طرح افطار کے لیے سجائی جانے والی دکانوں پر بھی شہریان کی بھیڑ دکھائی دینے لگی ہے۔ شہریان کی ایک بڑی تعداد نماز تراویح اور نماز جمعہ ادا کرنے کو ترجیح دیتی ہے، وہیں اب بندگان توحید عید الفطر کی تیاریوں میں بھی مصروف ہوتے دکھائی دینے لگے ہیں۔ بازاروں میں کپڑے کی دکانوں پر خواتین و گاہکوں کا ہجوم بڑھنے لگا ہے، تاہم گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی کچے کپڑے کی بجائے اب ریڈی میڈ کپڑوں ہی کی مانگ ہے۔ غرارے شرارے سب ساڑی وغیرہ شادی کا بستہ ہر چیز اچھی ملتی ہے۔ یہاں کی دکان والے جو بولے وہ فرمائش کے کپڑے دکھاتے ہیں اپنے کو اور کم سے کم ریٹ میں ملتے ہیں۔ ہر دکان گھومنے کے بعد ہم یہاں پر آئے، یہاں کی ریٹ اور کپڑوں کی کوالٹی ہمیں بہت پسند ہے، سب سے اچھی کوالٹی یہیں صحیح کپڑے خریدتے ہیں یہاں پر ہمیشہ، مطلب ریزنیبل پرائز رہتا ہے، 50% ڈسکاؤنٹ رہتا ہے اور کپڑا یہاں کا بہت اچھا رہتا ہے۔ ہم ہندنا چوک میں کئی بار سے بھی لے لیتے کپڑے، یہاں پر اچھے رہتے ہیں۔ تعلقہ بھوکر کے مضافات میں بجلی سپلائی کمپنی کی جانب سے قائم کیے جا رہے 33 kV سب سینٹر کا سنگ بنیاد ریاستی وزیر برائے تعمیرات عامہ اور ناندیڑ ضلع کے رابطہ وزیر اشوک چوہان کے ہاتھوں رکھا گیا۔ بھوکر ضلع ناندیڑ کے مضافات ناگاپور میں ریاستی بجلی فراہمی کمپنی کی جانب سے 3311 kV کے سب سینٹر کا بھومی پوجن ریاست کے تعمیرات عامہ کے وزیر اور ناندیڑ ضلع کے رابطہ وزیر اشوک راؤ چوہان کے ہاتھوں کیا گیا۔ سنگ بنیاد کے اس پروگرام میں رکن اسمبلی امرناتھ راجورکر، کانگریس پارٹی کے ضلع صدر گووند راؤ ناگیلیکر، صدر ضلع پریشد منگا رانی امبولگےکر، ضلع پریشد شعبہ زراعت کے سبھاپتی بالا صاحب راون گاؤں، زرعی پیداوار بازار سمیتی کے سبھاپتی جگدیش بھوسیکر، ناگناتھ گھسیواڑ و دیگر عہدیداران اور گاؤں کے ساکنان شریک تھے۔ اس سب سینٹر سے اس گاؤں و اطراف کی کئی بستیوں کو فائدہ ہوگا۔ اس افتتاحی تقریب کے ساتھ ہی رابطہ وزیر چوہان کے ہاتھوں موزہ ڈور میں پرائمری ہیلتھ یونٹ کا بھی بھومی پوجن کیا گیا، تو گاؤں والوں نے اشوک چوہان سے اظہار تشکر کیا۔ اس کے علاوہ بھی اشوک راؤ کے ہاتھوں دیگر ترقیاتی کاموں میں تعلقے کے سمودرواڑی اور ڈورلی کے درمیان ایک چھوٹے پل، حفاظتی دیوار اور کانکریٹ راستے کا بھی بھومی پوجن کیا گیا۔ ان ترقیاتی کاموں کے سبب تعلقہ بھر کے عوام میں خوشی و طمانینت کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ ضلع بلڈانہ کے ساکھر کھیڑا کی سمیہ پٹھان نے جوڈیشری ایگزام کوالیفائی کر لیا ہے، جس پر ان کے استقبال کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر ہو جستجو صادق تو ناکامی نہیں ہوتی۔ عیاں رہے کہ ضلع بلڈانہ کے مذکورہ دیہات کی ساکنہ سمیہ پونے میں مقیم رہ کر جوڈیشری کی تیاری کر رہی تھی اور اس نے نہایت محنت و جستجو اور لگن سے
اپنے اس نشانے کو عبور کرتے ہوئے جج کے امتحان کوالیفائی کر لیے۔ دیہات کی مٹی سے اٹھی اس بیٹی کی اس حیرت انگیز و قابل رشک کامیابی پر علاقہ بھر اس کی ستائش کی جا رہی ہے۔ فاطمہ شیخ ایجوکیشن سوسائٹی پیپل گاؤں راجہ کے صدر محمد عاقب جاوید عبدالسلیم اور سیکریٹری نذر محمد نے پونے میں لوہیا نگر میں ایک تقریب میں جج بننے والی سمیہ پٹھان کا استقبال کرتے ہوئے اس کی گلپوشی کی اور اسے مبارکباد پیش کی ہے۔ यावर्षी न्यायाधीश पदाची परीक्षा क्लिअर केलेली आहे आणि याचे सगळं श्रेय मी माझ्या वडिलांना देते आणि माझ्या काकांना देते जे दरवेळेस माझ्यासोबत होते अँड माझ्या पप्पांनी माझ्यासाठी एक स्वप्न बघितलं होतं आणि त्यासाठी कष्ट करण्याची तयारी होती माझी आणि मी खूप कष्ट केले आणि त्यामागे खंबीरपणे माझ्यासोबत असणारी माझी फॅमिली आणि त्यांच्यामुळे मला मिळालेलं यश हे फक्त माझ्या एकटीचं नसून माझ्या सगळ्या फॅमिलीचं आहे। आणि जर तुमचे प्रयत्न जर प्रामाणिक असतील तर तुम्ही कुठे राहता किंवा तुमचं फॅमिली बॅकग्राऊंड किंवा एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड काय आहे याचं काही फरक पडत नाही, कारण प्रामाणिक यशांना प्रयत्न केले तर यश नक्कीच मिळते आणि मलाही ते यश मिळालं। खूप वर्ष मेहनत घेतल्यानंतर मिळालं, पण कष्ट वाया जात नाही आणि याची एक चांगलं उदाहरण म्हणून मी तुमच्या समोर आहे, कारण याच वस्तीमध्ये राहून आज म्हणजे सगळ्यात जास्त आनंद होत आहे की इथे सत्कार झाला, कारण आपण इथे राहिलेलो आहोत। जेहूर में मुनक़दा एक मजहबी प्रोग्राम में कीर्तन के ज़रिए महाराज ने नौजवानों को नसीहत की कि वो लहूलब और नशे की लत से दूर रहें। नाज़रीन, दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने इंसानियत को इंसानी इक़दार सिखाए हैं। हर मज़हब और मज़हब के रहनुमाओं और मुस्लिहीन ने माशरे को खबीस आदत व अतवार और बेराह रवी व जुल्म सितम से इज्तनाब करने की तलक़ीन की है। नशे की तमाम आदतों और शराब नोशी को समाज और ख़ुद उस शख्स व उसके ख़ानदान के लिए ख़तरनाक करार दिया है। गुज़िश्ता रोज़ कन्नड़ के जेहूर में जारी हरिनाम सप्ताह में कीर्तनकार डॉक्टर सुदाम महाराज ने हज़ारों अक़ीदतमंदों की अपने कीर्तन के ज़रिए रहनुमाई करते हुए कहा कि नौजवान चाहे खुशी का मौका हो या कोई गम का, वो किसी भी सूरत शराब व नशे के करीब न जाएं। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इज़हार किया कि आज का नौजवान गुटखा, शराब व दीगर मुखर्रिब अखलाक आदतों का शिकार हो गया है और चाहे जश्न हो या कोई गम का मौका, नौजवान लड़के लड़कियां फ़ौरन होटलें और शराब खाने आबाद कर देते हैं। इसी तरह अब क्या नौजवान और क्या नौउमर वो बच्चे, मौजूदा नस्ल मोबाइल के लहूलब की दीवानी हो गई है और रात देर गए तक इसमें मसरूफ़ रहकर अपनी सेहत और आदत दोनों बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने मोबाइल का सिर्फ ज़रूरी इस्तेमाल करने और ज़्यादा से ज़्यादा तालीम पर ध्यान देने की तलक़ीन की। इसी तरह दूसरी जानिब गल्ले बोरगांव में सेहतमंद खेलों के फ़रोग़ के मकसद और अवामी दिलचस्पी के पेश नज़र यहाँ की जात्रा के मौके पर कुश्तियों के जंगी मुकाबले रखे गए। 121 कुश्तियाँ हुई और कमोवेश 250 पहलवानों ने मुकाबलों में शिरकत की, जिसमें एवला, मनमाड़, नासिक, भगूर, औरंगाबाद और दीगर दूर दराज के पहलवानों का शुमार है। 101 रुपये से लेकर 7001 रुपये के इनामात की कुश्तियाँ यहाँ लड़ी गईं और हज़ारों शायकीन ने मुकाबलों का नज़ारा किया। एक गाहक से यूज़र आईडी और दीगर मालूमात हासिल करके एक साइबर जालसाज ने उस शख्स के अकाउंट से 1.5 लाख रुपयों से ज़ायद की रकम उड़ा ली। ये मामला सिटी चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। इस मामले से मुताल्लिक़ मिली तफसीलात के मुताबिक सूर्यभान मुरकटे नामी एक फ़ोटोग्राफ़ी के कारोबारी अपने स्टूडियो में काम कर रहे थे कि उनका एक मोबाइल नंबर ब्लॉक हो गया और उस पर कोई भी ऑनलाइन काम नहीं हो पा रहा था। इसी दौरान उन्हें अपने बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर पर मैसेज आया कि आपका पोनो अकाउंट ब्लॉक हो गया है और उसके लिए आपको उसे अपडेट करना होगा, और फिर जिसके लिए एक लिंक दी गई तो उस लिंक पर मुरकटे ने क्लिक करके अपना पैन नंबर अपडेट करने की कोशिश की। तभी उनसे यूनो ऐप का यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा गया। उन्होंने उसकी तकमील करते ही पहली मर्तबा उनके बैंक खाते से 25,000 रुपये वज़ा हो गए और दूसरी मर्तबा यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद खाते से 1,32,301 रुपये जब वज़ा हुए
تو انہیں گمان ہوا کہ ان کے ساتھ جعل سازی ہو چکی ہے، اور پھر مرکٹے نے بینک کو میل کر کے اپنا یونو لائٹ اکاؤنٹ اور ڈیبٹ کارڈ بلاک کروا دیے اور سائبر پولیس تھانہ سے رجوع کیا۔ پولیس نے شکایت کی تصدیق کے بعد 16 اپریل کو سٹی چوک پولیس تھانے میں جعل سازی کا یہ معاملہ درج کر لیا ہے۔ شادی کی دعوت کیوں نہیں دی، اس طرح کی جواب طلبی کرنے پر پیدا ہوئے تنازع میں دلہا میاں کے دوست ہی نے ان کے دانت توڑ دیے۔ یہ معاملہ چھاؤنی پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک نوجوان نے اپنی شادی پر اپنے ایک دوست کو دعوت نہیں دی اور شادی کا علم جب اس دوست کو ہوا تو اس نے نوردیو سے جا کر اس سے کہا کہ اس نے اکیلے ہی شادی کر لی ہے، اسے کیوں نہیں بلوایا؟ تو نوشا نے دوست کو جواب دیا کہ اب بھی تمہیں کس نے بلایا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ دوست مشتعل ہو اٹھا اور اس کے ہاتھ میں موجود کڑے اس نے دوست کے منہ پر مار کر نوشا کے دانت توڑ دیے۔ یہ واقعہ شہر کے وسندھرا کالونی میں پیش آیا۔ نوشا کا نام اروند راما-جی امبھورے اور حملہ دوست کا نام کنال سپکاڑ بتلایا گیا ہے۔ اس حملے میں اروند کے کچھ دانت ٹوٹ گئے تو کچھ ڈھیلے بھی ہو گئے، جبکہ اس کے ہونٹ پر بھی شدید زخم آئے ہیں۔ اروند نے نوشا کے سر اور پشت پر بھی مار پیٹ کی۔ دلہا میاں نے چھاؤنی پولیس تھانے میں معاملہ درج کروایا ہے۔ ہائی پروفائل علاقہ کہلائے جانے والے سڑکو N4 کے ایک انجینئر کے مکان میں نقب لگا کر سارقوں نے لگ بھگ 19 لاکھ روپیوں سے زائد مالیت کا سامان چرا لیا۔ پولیس سے موصولہ اطلاع کے مطابق سڑکو N4 کے ساکن کوپاک وینکٹ نرسنگ سوامی شیندرا صنعتی علاقے میں انجینئر ہیں۔ 14 اپریل کو وہ اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ مدھیہ پردیش کے شہر اجین کو دیو درشن کے لیے گئے تھے، لیکن دوسرے ہی دن 15 اپریل کو ان کے مالک مکان نے سوامی کو فون پر اطلاع دی کہ مکان کے غبی دروازے کا قفل ٹوٹا ہوا ہے اور دروازہ بھی کھلا ہے، جبکہ مکان کے اندر بھی سارا سامان بکھرا پڑا دکھائی دے رہا ہے۔ سوامی نے مکان مالک سے درخواست کی کہ وہ اس معاملے کی اطلاع پولیس کو بھی کر دیں، جس کے بعد سوامی بھی فوری اورنگ آباد کے لیے واپس نکل پڑے اور 15 اپریل کی رات دیر گئے تقریباً 1 بجے وہ گھر پہنچے اور جب گھر کی حالت کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ الماری کے لاکر میں رکھے ہوئے سونے، ہیرے اور چاندی کے زیورات غائب ہیں۔ اس چوری میں اڑائے گئے سارے سامان و زیورات کی مالیت 16,14,254 روپیے لکھوائی گئی ہے، لیکن اس کی موجودہ قیمت 19 لاکھ روپیے ہونے کی معلومات سوامی کے وکیل نے دی ہے۔ سنیچر کی صبح اس معاملے کا اندراج پولیس تھانہ پنڈلک نگر میں کر لیا گیا اور مزید جانچ معاون انسپکٹر شیش راؤ کھٹا نے کر رہے ہیں۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن نے پھر حاصل کیا ماجی اسمارٹ بس ایوارڈ۔ میونسپل کمشنر و اسمارٹ بس ٹیم میں خوشی کی لہر۔ ایوارڈ تو حاصل کر لیا مگر سروس کو اسمارٹ بنانے راستے بھی اسمارٹ کیے جائیں، شہریان کا مشورہ۔ حکومت کی ہدایت پر ریاست بھر میں چلائی جا رہی ہے اسکول سے قبل کی تیاری نامی مہم۔ پہلی جماعت میں داخلوں کے اہل طلبہ اور ان کے سرپرستوں کی جا رہی ہے رہنمائی۔ شہر و اطراف میں پروگرام منعقد۔ بندگان توحید نے شروع کر دی عید کی تیاری، بازار میں بڑھنے لگا ہجوم۔ روزہ رکھنے کے لیے ننھے بچوں میں بھی پایا جا رہا ہے جوش، روزانہ ہزاروں بچے رکھ رہے ہیں زندگی کا پہلا روزہ۔ اور نوجوان اور سماج کے دیگر افراد شراب و دیگر نشاور اشیاء سے رہیں دور، وقت گزاری کے لیے موبائل کے استعمال سے بھی کریں گریز۔ مذہبی پروگرام میں کیرتن کے ذریعے مہاراج نے دیا نیک پیغام۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔